عزت دی خاطر ہر کچھ کرن تے تیار ہوندا اور بندے دی جڑی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کہیں طرح میں زندگی جڑی ہے وہ عزت نال گزرے. کئی ایسے زندگی دے معاملات اور مسائل ہیں جڑے بندہ برداشت کریں دے اپنی عزت دی خاطر. انہیں کوئی شک نہیں کہ جڑے بندے کو اللہ نے عزت لیتی ہے جڑا عزت دار ہے اندھے اتے اللہ اپنے ہر قسم دے فضل بھی نازل کرے والوں دے اتے اللہ دی رحمت بھی اندی ہے بات اللہ کو برکت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم بھی نصیب کرے. سب تو پہلے ساکو تو آپ کو ذہن چاہیے رکھنا چاہیے کہ عزت جڑی ایک کہیں بازار دا سودا نہیں روپے پیسے نال حاصل نہیں تھی دی. مکان کوٹھی بلڈنگ پلازا بناون نال عزت نہیں ملدی چنگی چوکی گاڑی رکھن نال عزت نہیں ملدی. ذہین ہون جڑا ہے وہ عزت دار ہون دی نشانی نہیں. ملازم گورنمنٹ جاب یا کوئی اچھے گریڈ تے کوئی عہدہ یا افسری مل ونجن دا نا عزت نہیں. یہ مغالطہ ہے جرا توارے سارے ذہن چھے لوگیں دے ذہن چھے کہ جندے کے دو چار پیسے ہیں اندے کے عزت ہے جندے کے رقبے ہیں زمین ہے ذمہ دار ہے وہ عزت ہے عزت دار ہے عزت اللہ ہے. جندے کی نے کوئی عہدہ ہے وہ عزت دار ہے. جندے کی نے کوئی گاڑی ہے کوئی سیاسی بندہ ہے وہ عزت دار ہے. شہرت بھی چیز ہے اور عزت بھی چیز ہے. مشہور ہونا بھی چیز ہے. مشہور تو دنیا دے کریکٹر بھی ہیں دنیا دے بہت بڑے اداکار بھی مشہور ہیں دنیا دے بہت بڑے گندے غلیظ قسم دے لوگ ہیں جڑے بڑے بڑے مشہور ہیں. مشہور ہونا عزت نہیں ذمہ دار ہونا عزت نہیں. بینک چ پیسے ہون بینک بیلنس ہون عزت نہیں. نوکری ہون ملازمت ہون عزت نہیں. عزت ایک بہت بڑی نعمت الہی ہے اللہ دی مرضی اللہ جے کو دے گا. امام بخاری رحمہ اللہ مدینہ منورہ وچوں جڑے ویلے حدیث پڑھ کے اپنے شہر بخارا جو واپس اندے پیا تے لوگ انہاں دا استقبال کرن دی خاطر بہت بڑا رش کر دیتا نے. سارے بخارا شہر دے جڑے لوگ ہیں اوہی میں بخارا وچوں باہر نکل کے پروٹوکول دیون دی خاطر تے جڑا بخارا شہر دا گورنر او اپنے گھر دی حویلی وچ کھڑا ہا تے پیر چا کے چھاجیاں کھڑا پیندا ہا. اون دی زال تے اون دی گھر والی پوچھے کہ خیر کہے کیاں رش ہے کیاں شور ہے. اوہاں کہ بخارا شہر دا گورنر ہوندا وے اے بخارا دے لوگ اون دی عزت واسطے اون دا استقبال پہ کرن. اوہاں کہ کیا مطلب بخارا شہر دے گورنر تے تساں گورنر تے تساں دے پیو بخارا شہر دا گورنر ہوندا آکھن لگے گھر والے کو کہ اساں جڑے گورنر ہیں اے ڈنڈے سوٹے دگے دے زور تے گورنری کرے نے تے اے جڑا باہر اندا پے تے جے کو دنیا ساری استقبال کرن گئی ہے او انہاں دے دلیں تے گورنری کرے. اصل عزت ہے نا جڑی وہ اللہ والوں ہوندی. کئی ایسے غریب لوگ ریٹھن سے جڑے تازی آلیں لیکن ہیں عزت دار. کئی وڈے وڈے لوگ ریٹھن سے پیسہ بہوئے لیکن عزت کہیں عزت بہو نہیں نعمت. اللہ دے پہلے ذہن سے یہ رکھو کہ عزت دا مالک میں اللہ میں دینا عزت. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. تو آدھے وچو جے کو بھی عزت چاہی دیئے اللہ دے عزت اللہ دے اختیار ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو تساں اپنی پاک زبان نال کہ اللہ ہی ہے جڑا عزت لیندے اور اللہ ہی ہے جڑا ذلت لیندے. عبداللہ بن ابی نامی ایک منافقہ دا سردار گزری ہے مدینہ پاک.
اون ایک نہیں مار آکے بھئی اساں جڑے ویلے مدینے چ داخل تھی سوں تے اساں عزت آلے ہیں اور اے جڑے نعوذ باللہ جنہ کے عزت کہیں نہیں اساں انہیں کو مدینے وچوں کڈ چھوڑے سوں اون پتہ ہے کہنا آکے اون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے نبی پاک دے صحابہ دا آکے کہ انہیں کی نہیں عزت کہیں نہیں سادے کی نہیں عزت عہدہ سادے کے پیسہ سادے کے ہر شے سادے کے اساں جڑے ویلے مدینے وچ داخل تھی سوں اساں انہیں کو کڈ چھوڑے سوں یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل آکھن لگے اساں جڑے ویلے مدینے وچ داخل تھی سوں تے اساں انہیں کو کڈ چھوڑے سوں حالانکہ وہ مطلب اپنے آپ کو عزت دار پیا سمجھدا تے بے کو کیا پیا سمجھدا ذلیل پیا سمجھدا حالانکہ یہ گال نہیں عزت تے اللہ دے ہاتھ اللہ دی مرضی اللہ جے کو عزت دے کہیں بے اٹھنا ہوئے تے آ ونجو ہی کنی گئے ویلا شیلا نہیں دی گئی اللہ دے بندے تو مسئلہ کہیں نہیں سمجھایا آج تک ادھے لوسی ملا ہوندن جڑے عادت پوائی ودراندن جلسیں دے ونین دے دا بھی چاہ کے ونین دے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے تو ساں 20 روپے رکھے قرآن دا مول 20 روپے پاتے ہوئے دا 20 روپے تو ساں کہیں بارو ونجو پیننا لے گڑے ہوئی نہ گنس یہ قرآن دی عزت کی تھی جڑے خسرے شادی تے سٹیں دے ہو انہیں دے ہوتے ہیں ہزاریں دے ہزار سٹیں دے جلے حافظ مولوی عالم آوے کو پنجھا ڈال نال ٹرکا چھوڑا میں دا مطلب ہے نہیں جو پیسے ڈھیر دے ہو میرا مطلب ہے کہ انگل انگوٹھے دا فرق رکھیا کرو یہ جڑے چاچا جی این بڑے پیار نال میرے سر دو تو وطائیں نے پیسے یہ وطاون آج تک میں کو سمجھ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں بتائیں نے میں کو نہیں پتا پتہ چاچے کوئی کہیں نہیں کیوں بتائیں نہیں وہ چھوٹے بال کہیں گھارے جامنتا وہاں پھپھڑ کو لے جن پریمتی والو پھپھڑ بال دے اتو وطیں جن بل کوٹھے تے سٹیں جن توارے پاس ہے ہی نہیں بھی کان شاں کھاوے سی دی بال دا صدقہ گیا واہ بھائی پتہ نہیں کتنا زندگی گزاری شادی دے موقع دے ایرے دیکھو یہی میں پیسے سٹنا یہ اللہ دی بے قدری ہے اللہ دے بندے پیسے دے قدر کرو اچھلنے نہیں پندے ویلنے نہیں پندے کھولنے نہیں پندے لوگ جلسے تاؤں تو مہنگے تھی گئے لوگ جلسے دے ویندے نہیں بھی ویندے ہیں وقت ڈا بھی دیمنے پوسن سادہ جلسہ چڑھا سنو خالی جیب آئے کرو اکا کشے دی لوڑی کہنی سا یہ ان جڑے آگئے میں وقت نات خان کو دینا ہے انشاءاللہ تساں بھیرامیں دی بہو محبت ہے مزید نہ آون دی ضرورت ہے نہ دیوان دی بس میری گال سن گنو دعوت سن گنو تے یہ بھی بہو وڈی گال بالکل کہیں نہیں اٹھنا ہو سارے استادیں ساکو نہیں سکھایا دین ساکو نہیں سکھیں دا قرآن حدیث نہیں سکھیں دا میں ایک جاتا ہی میں روک کیا تے ایک حافظ میں کو آکھن لگا سادہ در ماری میں نہیں گدا میں کہ یار یہ درد نہیں مارنے مطلب ہے اوہیں لوگ تو انال تامن چا کرنا کوئی حرج نہیں ضروری اتا کے تو نہیں کرنا اگر کوئی ساتھی میری گال تے ناراض تھیا ہوئے تو میں معذرت کرنا لیکن میں اے حق دی گال ہے جڑی تو دسی کوئی نہ اٹھے ہر کوئی اپنی جیب وچ رکھے پیسے بالے بچے تے خرچ کرو مہنگائی بڑی ہے ساکو لوڑ نہیں بس اللہ برکت پاوے تواڈے رزق وچ میں پوری ہی جڑی ہون تک تقریر کی تھی میں انہا مطلب ہے کہ ہر بندے کو عزت دی ضرورت تے والے اے نشمی کے عزت لینا کون ہے بولو بھائی کون دینا عزت اللہ دے بات نبی کریم علیہ السلام دے بارے تے نبی پاک دے صحابہ کرام دے بارے عبداللہ بن ابی بن سلول آکھن لگے کہ اساں عزت والے ہیں تے انہیں کے عزت کہنی یہ منافق تھی کہ اپنے آپ کو عزت دار پیا دے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہی معاف کر دیتا، کوئی گال کا نہیں بھی چل، لیکن اللہ نے یہ مسئلہ ضرور سمجھایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو ڈس لیو، اے اگر آدن کے عزت دا مالک اسائیں، عزت سادے کے ساری مردی اساں جے کوئی عزت دیوں، اللہ نے فرمایا انہیں کو ڈس لیو کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دا حقدار اللہ کریم ہے، اللہ دے علاوہ اللہ دا پاک رسول عزت والا ہے، تے تیجے نمبر تے اہل ایمان تے ایماندار عزت دار ہیں۔ ہر بندہ عزت والا نہیں، اللہ نے مسئلہ سمجھائے تے نال اللہ پاک نے فرمایا تو کو عزت چاہی دیئے، پہلے اللہ دی عزت کرو، ول اللہ دے رسول دی عزت کرو، ول اہل ایمان تے صحابہ دی عزت کرو، جیڑے ویلے عزت کرے سو اللہ تو کو عزت دے تاج پوانے سی۔ سیانے آدھے رہنا نا دے نال گھن ہوں دے، عزت نال عزت ہوں دی ہے، ہر بندہ عزت اپنی آپ کرویں دے تے آپ خراب کریں دے، نہیں سمجھ دے۔ اصل میں اگر تواڈی عزت پیا کرے نا انہا مطلب ہے میں اپنی عزت پیا کرویں نا، تسا اگر میری عزت کریں دے پہ ہو سمجھو اپنی عزت پہ کرویں دے۔ عزت کرن نال عزت مل دی ہے، عزت دار بندے دی نشانی ہے کہ وہ بے دی عزت کرے سی، جیڑا بے دی عزت نہ کرے وہ آپ عزت دار نہیں بن سکتا۔ صاحب ذرے اندے کے جیڑا سودا ہو سی وہ ہوئی سودا وچے سی، اندے کے نکشے ہو سی تے وہ باہر کڑ سی۔ اللہ تعالیٰ دے ہر بندے کو عزت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ بیزتا نہیں تھی من چاہنا، کوئی بندہ فقیر غریب ہے، کوئی بندہ، ہر بندہ عزت۔ اور میں تو کوئی مختصر بس مکینے پہ دعا کرنے، لیکن اے دساں عزت مل سی کی نہیں بھائی، یہ کم تساں قابو چا کرو اللہ عزت دے دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ عزت دا مالک میں اللہ کریم تے میں اللہ دی عزت کرے سو میں اللہ عزت دے سا، میرے رسول پاک دی عزت کرے سو میں اللہ عزت دے سا، نبی کریم دے یاراں دی عزت کرے سو میں اللہ عزت دے سا۔ یہ ساریاں باتاں اللہ نے سمجھائیں، لیکن پہلا ذریعہ کیڑا ہے، پہلا طریقہ کیڑا ہے؟ جیڑا بندہ اللہ پاک دے پاک قرآن دی عزت کرن دا حق ادا چا کرے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے جڑا بندہ قرآن دی عزت چا کرے، میں اللہ دا وعدہ ہے کہ میں اللہ پاک ہوں بندے کو قرآن دی برکت نال عزت عطا کرنا۔ عزت کیویں مل دی ہے؟ قرآن دی عزت کرنا۔ پاک کلام دی جڑا عزت نہیں کرنا عزت دار نہیں بن سکتا۔ یاد رکھائے جڑا قرآن دی عزت نہیں کرنا وہ عزت دار نہیں بن سکتا۔ عزت پامن واسطے قرآن دی عزت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ جڑے ویلے بندہ قرآن دی عزت کرے اللہ ان بندے کو بیزتا نہیں کر سکتا۔ قرآن دی عزت کیا ہے؟ تلاوت روز کرے۔ قرآن دی عزت کیا ہے؟ قرآن سنے۔ قرآن دی عزت کیا ہے؟ قرآن دا ترجمہ پڑھے۔ قرآن دی عزت کیا ہے؟ قرآن جی میں آکھے انہیں عمل کرے۔ قرآن دی عزت کیا ہے؟ قرآن دی روز زیارت کرے، قرآن نال پیار کرے، قرآن دی تلاوت کرے، نئی دان داتے سکھے۔ جیڑا جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دی عزت کرنا حق ادا کرے اللہ انجھے بندے کو عزت عطا کر دے۔ اساں قرآن کے کتنا دور ہیں، انجھا الماری دے اٹھتے رکھے سے جو ہون ہاتھ ہی نہیں ملا، اٹھے جنجی جاتے رکھے سے عزت پہ کرنے ہیں، بھی اچھا اچھا رکھی ہوئے انجھا رکھے سے کہیں دا ہاتھ ہی نہیں ملا۔ سیوی کھا گئی ہے غلاف اچ پا کے رکھ دیتے سے، جڑا قسم چاونی ہے چاہیں، جڑا پڑچائیں تے چاونا ہاں چاہیں۔ جڑا قرآن دی عزت نہ کرے اللہ کو عزت نہیں دیتا۔ ہن دیکھو میں دو ذرا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آئی، آپ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دے حکمران، آپ مدینہ منورہ جرح دیان۔ حضرت عمر دے دور حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکے دے گورنران۔ حضرت نافع دا ارادہ تھے میں مکے وچوں سفر کراں مدینہ منورہ ون کے حضرت امیر عمر دے نال ملاقات کراں۔ حضرت نافع جڑے ویلے
حضرت عمر دو ونجن لگے میں کیتے نے کچھ لوگیں کو بلائے نے مشورہ کیتے نے یار کوئی ایو جیاں بندہ نسو آؤ جیڑا بندہ سا مکے دا نیب گورنر چا بناؤں عارضی بندہ چا بناؤں جن دی ڈپٹی لاؤں مکے دی ذمہ داری جن دے ذمہ لاؤں جیڑا بڑے کئے مقام ہوئے جیڑا سرکاری معاملات دا خیال کرے میں مہینہ لا سکدا 2 مہینے لا سکدا 3 مہینے لا سکدا پچھو کئے مقام گورنر ہونا چاہیے نیب گورنر ہونا چاہیے جنہ لوگوں کو حضرت نافع صدی بیٹھے ہیں سارے دی صلاح بنی ہے ایک بندہ حاجیں دا نام عبد الرحمن تے ابے دا نام سی ابزا عبد الرحمن ابن ابزا جن دا نام عبد الرحمن آئی اندے ہوتے فیصلہ تھے وہ کو مکے دا نیب گورنر بنا دیتا گئے حضرت نافع ٹور پے جڑے ویلے مدینہ منورہ آئے حضرت عمر نال ملاقات تھی حضرت سیدنا عمر آدن اے نافع مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئی اے دسا میں مکے دا نیب گورنر کہہ کو بڑھا کے قائم مقام کون ہے تیرا حضرت نافع پتہ کیا جواب دیتے ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا اچھا اے او ابن ابزا تا نہیں جڑا غلام ہا کئی زمانے جی اے وہ ہے جڑا غلام ہونا حضرت عمر غصے طبیعت دے مالکن کاوڑے چاہ گئے آکھن لگن جڑا غلام طبیعت آئی تُساں کو قائم مقام گورنر چاہ بنائے بیا بندہ کوئی نہیں لدھا تو کو مکے ہن ذرا غور نہ لکھا ہے سیانے بندے بیٹھے حضرت عمر پہ آدم اے نافع اے جے بندے کو نیب گورنر بنا کے آئے ہو جیڑا بندہ غلام دی حیثیت نال رہیے غریب آج دے پلے کشے کہنا آئی تسا کہیں مقام گورنر بنا آئے ہو اے نافع میں پوچھ سکدا جو اے دسو عبد الرحمن ابن ابزا چکیڑی خوبی ہے جن دی وجہ تو تسا کہیں مقام گورنر بنائے حضرت نافع جواب بنن اساں سارے مشورہ کیتا اساں پوری شورا سدی آئی اساں جڑی خوبی عبد الرحمن ابن ابزا چڑھی ہے اوے انہو قارئ بکتاب اللہ امیر عمر اساں دی شکل دیکھ کے کو کہیں مقام نہیں بنایا اساں دا پیسہ دیکھ کے کو کہیں مقام نہیں بنایا اندے جو خوبی یہ آئی کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے عزت ملے گی نا انہو قارئ بکتاب اللہ حدیث چندے حضرت عمر رو پہ پوچھا گیا کیوں روندے پہ ہو آدن میں کو نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی ہے سونے فرمایا ہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین سونے فرمایا ہا اللہ عزت دیں دے جدہ بھی جے کو بھی قرآن دی وجہ تو دے اے آج میں این بندے کو سن کے میں کو یقین تھی گئے اللہ قومہ نہیں دے دا شکلہ نہیں دے دا پیسے نہیں دے دا اللہ جڑے ویلے عزت دے من چاہن دے اولے دے دے جڑے ویلے کوئی بندہ اللہ دے قرآن دی عزت کرے نہ ہوئے اللہ بدلے چو کوئی عزت عطا کر دے بندہ ہوئے نا تھوڑا قرآن اسا تو کریں قرآن چاہتا ہی نہیں اسا پڑھا ہی نہیں کریں قرآن ہائیں اللہ دی مخلوق ساکو پیدا اللہ نے کیتے اسا ہائیں اللہ دے بندے گھر رچے سارے قرآن اسا بالے کو نہیں پڑھایا اسا آپ نہیں پڑھے جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑھتا قرآن نہیں سنگا قرآن نال یاری نہیں لینا تعلق نہیں بنے گا قرآن دی عزت نہیں کرے گا اللہ انجھے بندے کو عزت نہیں لینا عزت دی وجہ جڑی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے غریب جیاں بندہ غلام جیاں بندہ اللہ نے مکے دا نیب گورنر بنا لیتے کیڑی برکت نال بولو بولو یا قرآن دی اللہ دے میں عزت دے ساؤں ملے جڑے ویلے تساں قرآن دی عزت کرے سو کیا کرے سو ایک بھی حدیث سنا مدرہ میرے نبی کریم علیہ السلام رات دا گزر دے پہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وینالن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وینالن رات دا ٹائم آئی نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے صحن کے گزر دے بیان اندر ایک بندہ کھڑا تے جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کھڑا کرنا
نبی سے سنیے تلاوت آپ نے فرمائے بندہ پتہ نہیں کون ہے تلاوت کرنا کھڑے جیڑی چس نال قرآن پڑھدا کھڑے نا ای کو خبر دے دیو اللہ نے ای دے اوتے جنت واجب کر دیتی حضرت سیدنا عمر آدن میری کوشش آئی کہ میں آج پہلے وینا تے کو خوشخبری دے آتا پہلے حضرت عمر آدن میں جو گیا فجر نال اٹھی کے ایک پہلے خوشخبری میں لے وہاں لیکن قربان تھی وہاں میرے کنے پہلے صدیق اکبر پہنچ گیا تو میرے کنے پہلے وہاں کنے خبر دے دی تھی ہر کام میں جناب صدیق اکبر پہل کر دیا ہر کام میں حضرت عمر آدن اسا واپسی ولیاں ڈٹھے سے مسجد نبوی دے صحنے جڑا جوان تلاوت کھڑا کرنا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی نبی سے ان تلاوت سن کے فرمائے ان دے اوتے اللہ نے جنت واجب کر دیتا بڑھا کرو قرآن زنگ لہے دے قرآن رکھے دا علاج قرآن ٹوٹے ہوئے دل جڑے دے قرآن مقناطیس دا کام کرن دے قرآن گریس دا کام کرن دے قرآن ٹیونیں گے قرآن ایمان چیز اضافہ کرن دے قرآن جھڑکل بندے دے جھڑے ختم کرن دے قرآن غصے والے بندے دے غصے ٹھٹے کرن دے قرآن چچڑے بندے بد اخلاق بندے دا چچڑا پن ختم کرن دے قرآن بہار آنے دے قرآن رونق دا ذریعہ ہے قرآن اتفاق دا ذریعہ ہے برداشت دا ذریعہ ہے ذرا ایک پڑھتا صحیح ایدے پڑھن نال شیطان بھاج ویندے رحمان دی رحمت شروع تھی ویندی یاری لانے بندہ قرآن دا اللہ دے جڑا بندہ میرے قرآن دی عزت کرے سی اسم یوں دی عزت کرے سی سادہ وعدہ ہے بھئی توارے نال آؤ بھئی سودا لاؤ معاہدہ کرنے تساں سارے قرآن دی عزت کرو اسا تواری عزت کرے ایک بھی گال سنا مندرہ میرو ڈیکھائے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کچھ لوگ آئے نا نمے آدھن اللہ دے نبی اسا نمے مسلمان ہیں سادہ ایک امام تا بنا ہو سا جن دے پیچھو نمازاں پڑھوں جی اسا امام بنایا تو ہو سکتے کوئی مننے کوئی نہ مننے تساں بناؤ سارے من ویسا میرے نبی سے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن زیادہ آندہ ہوئے انہیں نے پوچھا چیٹی ڈاڑی والا کون ہے وڈیرا کون ہے لمبردار کون ہے چودھری کون ہے ذہین کون ہے کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن زیادہ جان رہے نوے جا مسلمان تھے سارے دے سر تلے آپ نے ول پوچھے سارے دے سر تلے آپ نے ول پوچھے پورے مجمع دے وچوں ایک چھوٹا جیہاں بال کھڑا تھی گئے حدیث پاک کے چندے ستتن او سباتن سنتن جندی عمر 6 سال یا 7 سال آئی ناؤں دا عمر بن سلمائی آدھے اللہ دے نبی سارے مارکا چوپ کی تھی بیٹھن وال پوچھ دے بیٹھے ہو اللہ دا قرآن میں کو بہو یاد ہے کتی عمر آئی بولو کتی عمر آئی 6-7 سال نا عمر بن سلمائی حضرت عمر کو نبی سے فرماتا ہے قرآن یاد ہے تو بیٹھا پیچھو ہی قرآن آ جائیں کو اگو بڑھنا چاہیے ہے انہیں آب ہے اگر نے سنا 6-7 سال دا بال ہے اونچا کھڑا ہی صورتاں سناون پائے گئے میرے نبی جلے سن گی جن کانڈ تھپی نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے نے ون انتا امامہم تو اپنی قوم دا پکا امام ہے این کہیں نہیں آکھیا جن داڑھی کانسی لتھی این کہیں نہیں سارے چوپ پہنو فیصلہ جو نبی پاک نے کیتے کیونکہ این دے دماغ دل لچ قرآن کوئی رولا شولا کہنا بھی داڑھی کہنی آئی تا کہنا 6-7 سال دی عمر دا بالے نبی سے پکا امام بڑھا دیتا ہون جملے میرے ضائع نہ کریں حضرت عمر آدن میں کو مارکا گھدی وینے ہیں جلے امام گھنن آئے ہیں سارے اگو آن میں پچھو آمی جڑے ویلے واپس ویندے پیا سے سارے پچھو آنتے میں اگو آمی عزت بنی کے نہ بنی جڑے ویلے مستی اچ پجے سارے آکھڑ پائے کہ نو امام صاحب نماز پڑھاؤ نماز دا ٹائم ہے حضرت عمر آدن میری غربت عالم ہے میں چولا پاتی ودام تے چولے دے تلے شلوار کہنا آئی پجامہ بھی کہنا آئی لنگی بھی کہنا آئی دھوتی بھی کہنا آئی کچھے والا سلسلہ بھی کہنا
ایک کپڑا چولا جڑا میں گوڑیاں تک اندھا وہ پاتی ودامی اجا 6-7 سال دی عمر دا بالم تے انہیں کیا سی مسلے دے گھڑ نماز پڑھا حضرت عمرہ دن میں نماز پڑھا من پائے گیا تے میں جڑے بلے رکوع ونجا تے چولا میرا اتنا چھوٹا چولا ہی میں پچھو کنے میری کانڈ تے آ بندہ تے آلے ہائی کہ میرا جسم ننگا تھی میں آئی جڑے قوم تے قبیلے والے لوگ مسلمان کہنا وہ تبصرہ پہ کرنے مسلمان دا امام دیکھو جڑے بندے دا قمید ہی پورا کہنے اینے دا امام بنیا ودے حضرت عمرہ دن میں سجدے پیا رہ گیا اللہ دی بارگاہ چلوندا رہ گیا جڑے ویلے میں نماز مکمل کیتی ہے میرے جڑے مقتدی بیٹھے ہیں انہوں نے آپس رل مل کے چندہ چکیتے چندہ کر کے مدینے دے بازار گئے میرے واسطے کپڑا کی دینے لبا چولا کرتا تے ہوگا سوائے نے تلے پجامہ بھی بنوائے نے سارے رل مل کے میں کوئی چولا پمیں دے کھڑے ہیں زندگی اچ میں کوئی اتنا کہیں موڑ تے خوشی نہیں ہوئی جڑی موڑ تے قرآن دی وجہ تو چولے پاونے جو خوشی حاصل ہوئی اللہ چولے پمیں دے قرآن دی برکت ایمیں یا کہنا چولے پمیں دے ماشاءاللہ رانا صاحب ظہیر صاحب دا وڈا وڈا بیٹا عالم ہے اے میرا بیٹا بیٹھے ماشاءاللہ اے حافظ قرآن ہے اے حافظ قرآن ہے وڈا بیٹا بیٹھا پٹکیاں بجامنے میں نا پٹکیاں بالیں کو قرآن پڑھا اگر چاہتے ہو نا اللہ دی رحمت دے پین پین جڑے موگے انہیں دا روخ توڑو ہوئے ایمیں گڑکار ہوئے رحمت دا توڑی حویلی ہے تے بالیں کو قرآن پڑھا 6 انچالا موگا ہی ہوندے 8 انچالا ہی ہوندے بڑا ہی ہوندے 10 انچالا 12 انچالا ہر کوئی آدھے کہ بڑا بڑا موگا ہوئے تاکہ پانے کی دیں رکے نا اللہ دے وڈے وڈے موگے رحمت دے توڑے گھر دو سدھے کرے سا اگر تساں سارے قرآن پڑھل پائے کیویں صحیح اساں قرآن چاہتا کرا ہی نہیں رحمت روس گئی ہے اللہ ناراض ہو گئے قاری زہر صاحب کا چھوٹا بھائی بھی قرآن حفظ کریں دے میرے ماشاءاللہ ایک حافظ بھی حافظ تھی نا تساں بھی سارے تا ہمت کرو یہ سنیا دے ونا ہے تساں میں کو نہیں جان دے میں تو کو نہیں جان دا تواڈی وسطی علاقے جھوک اترا میں پہلی دفعہ ہے لیکن کچھ ساتھی ہیں جڑے جان دے لیکن میرا ایو پیغام ہے کئی کاوڑے ودے ہو سن ناراض تھے ودے ہو سن بھی کڈو مولا ساڈن کی چی لگ لیکن او میاں گال سنو اساں کوئی لجو پجو کائن صحیح میں متا کوئی میں کرایہ والے مولوی پکڑا خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ بھرم کو جان دیں مہمان نوازی بھی جان دیں کہیں کو تنگ کرن دی عادت کہیں نہیں اللہ دے فضل نہ کوئی فخر نہیں لیکن قرآن پاک اللہ نے سب عطا کیتے سارا دل دے سا سارے بھرامے کو آنکھوں کوئی میاں قرآن پڑھو سارے قرآن پڑھو تروے سو قرآن بالے کو پڑھو تروے سو اللہ برکت پارے سی اللہ عزت پیدا کر دے آدھے میں کو ساری رال کی نے چولا پوائے تاکہ میری عزت رہوے آدھن میں کنا وہ لوگیں پوچھے ہوئے تو کی میں قرآن جا صورتاں یاد کر گی جنی مسلمان دے ہون تھے آکھن لگے میرا گھر رستے دے اتے ہا تے ایویں نبی دے یار اندے ویندے نماز تے ویندے ہم تک کشے پڑھ دے ان ودے میں ول پکے نام یاد کرنا میں کوئی ہون پتہ لگے صحابہ قرآن پڑھ دے تے میں قرآن یاد کر دے اللہ تعالیٰ دے تو کو سارے کو عزت دی ضرورت ہے اللہ دے میں عزتوں لے دے سان جڑے ویلے قرآن دی عزت کرے سو جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دی عزت کرے اللہ پاک کو بندے کو عزت عطا کر دے دے تے دوجی بات سن اللہ دے پاک نبی فرمائے دوجا کم کیڑا ہے جڑے کم دے ذریعے میں اللہ عزت عطا کرے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرمائے ما توا احد للہ الا رفعہ اللہ صحیح مسلم دے اندر ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے جیڑا بندہ اللہ واسطے عاجزی چا کرے اپنے اندر
جھکاؤ پیدا چا کرے اپنے اندر سادگی پیدا چا کرے اپنے آپ ہی جو آکڑ ختم کر دے وے تکبر ختم کر دے وے وڈے پا ختم کر دے وے جیڑے بندے جا آجزی آ ونجے انکساری آ ونجے جھکاؤ آ ونجے سادگی آ ونجے اللہ ہی بندے کو بلند کر دے کانک چھٹیں دے راندے ہو کانک تے جیڑا دانا زمین دے اتے پیا راوے اوہی کرے لڑی بن دے وہ کو تے کان کھا وینا وہ کو تے پرندے کھا وینا تے جیڑا دانا گندم دا مٹی دے وچ رل گئے اتے ہوندے مٹی آ گئی اپنے آپ کو مٹی چا کیتے سے مٹا دیتے سے اللہ دے اساں کو اتے ود پھپڑینے ہیں ودھینے ہیں والوں کو 7 سٹے لینے ہیں ہر سٹے چ 100 دانا لینے ہیں ایک دانے دی برکت نال 700 دانا پیدا کرنے ہیں اللہ دے یضاعف لمن یشاء ود ساری مرضی کتھیں کتھیں ڈا سٹے لا دے کتیں کتیں ودھا ہی دینے ہیں انہا مطلب اجا سمجھ نہیں آیا جیڑا اپنے آپ کو مٹا دے وے جن دے آکڑ نہ ہوئے آجزی کرے اللہ کو لکھ کریں دے اللہ کو ٹھیر کریں دے آکڑ نہ میں جو آکھے وہی میں کرنا پوسی میں جو آکھے ہی میں تھی سی نا 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 آجزی انکساری ادب جھکاؤ میں پریکٹیکلی آجزی نہ ہوئے میں آجزی دی بھوت بنائی رہا پریکٹیکلی تا کرے نہ رہا تو ویچ میرے جڑا نا تکبر ہوئے اینا اصل مطلب ہے مزاج آجزی ہوئے کودا چرکے ہیں ناریاں شاریاں دا کام نہیں بھی ہونا تو بھامیں کوٹ میں ڈھانی جو جاندہ بھائی چرکے ہیں ٹائم پورا تھی گئے دیگاں تیارن اتھا میرے نال بائے دعائے شریک تھی تے انہیں کو ٹکر کھمور نہ تے نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر دا اللہ تے کو لکھواری گھنا ہے جی ہاں نارے شاری دا کام نہیں بھی اتھا بائے ثواب ہے بس آج اتنا درے ہیں کہیں بے ویلے تقریر سنے سن نہ لاب چکا کوئی نہیں کہیں نہیں گو دو بس اے میرے یہ ادھا بڑا پیار کرنے ماشاءاللہ صحیح نوکر تشریف رکھو یہ سفر کر رہا ہے پاندھ کر رہا ہے شدہ چلو اللہ ہی قدرے دے وے اللہ تو آپ کوئی درے دے وے ہون تے آمین آکھو اپنے واسطے ہر کوئی آمین آدھے سمجھ آئیے نہیں ہے قرآن مجید دے ذریعے اللہ عزت نے دے اور دوسری کیڑی وجہ ہے کہ بندہ جڑے ویلے اپنے آپ کو مٹا دے اپنے اندر عاجزی پیدا چا کرے اپنے اندر جھکاؤ پیدا چا کرے اکڑ ختم کرنے وے تکبر ختم کرنے وے اللہ پاک عزت عطا کرنے دے عاجزی کیڑی شاید نہ آئے اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا چھوٹے تے شفقت کرے جڑا بڑے دی عزت کرے نہ ہوئے سمجھو ہی دے اندر عاجزی ہے جڑا اللہ پاک دا آڈر من کے حیا الصلاۃ دی آوازاں من کے جڑا اللہ دے گھر ٹر پوے سمجھو ہی دے اندر عاجزی ہے جڑے ویلے پیو ماں بیٹھے ہوویں سر جھکا کے بیٹھا ہوئے جڑے استاد بیٹھے ہوویں عزت تے ادب دے نال بیٹھا ہوئے جڑے ویلے بڑے بیٹھے ہوویں احترام نال بیٹھا ہوئے اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ اللہ واسطے عاجزی پیدا چا کرے اللہ دے بندے دے نال اخلاق پیار محبت کرنا ہوئے جیندے جمعے نہ آوے جیندے جا کرنا ہوئے جیندے اندر تکبر نہ ہوئے اللہ رفعہ اللہ دے نبی پاک دے ذریعے اللہ دے نبی فرمائے جڑا عاجزی پیدا کرے تے تکبر نہ کرنا ہوئے انجھے بندے کو اللہ عزت عطا کرنے دے جزاک اللہ تریجی گال میں دسنا پیام جو عزت کیویں لبھدی ہے پہلا ذریعہ ہے قرآن دی عزت کرو اللہ عزت دی دوجا ذریعہ ہے عاجزی پیدا کرو آکڑ تکبر نہ ہوئے ایک دوجے دا احترام ہوئے اللہ عزت دے سی اور جڑی تریجی چیز ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمائے ما زاد اللہ عبدن بے عفوین الا عزا جیڑا بندہ اپنی زندگی کہیں کو معاف کرنے من دی عادت چا بناویں جیڑا بندہ معاف کرنا ودا ہوئے معاف دیا بن یار کیا یاد کرے سے چلو معاف کر لیتے میں چل بیتے کوئی معاف کر لیتے میں چل بیتے کوئی معاف کر لیتے میں اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بے کو معاف کر دے وے اللہ کو عزت عطا کر دے وے
کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بے کو جڑا ہن میرے دیکھو قرآن پاک دی عزت کرو اللہ عزت دے، عاجزی پیدا کرو اللہ عزت دے۔ نمبر 3 اگر غلطی کوتاہی کہیں کے تھی ونجو کو معاف کر دو، جیڑے کدی نہ تھی سن، پتر ہے، بھرا ہے، گھر والی ہے، بھیڑ ہے، غلطی تھی گئی ہے، کوئی مسٹیک تھی گئی ہے، درگزر کرو، معاف کر دو، موقع دیو۔ اللہ دے جڑا بندہ بندے کو معاف کر دے وے اللہ کو عزت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے ہیں یا نہ کرنے ہیں؟ صحابہ کرام معاف کرنے ہیں یا نہ کرنے ہیں؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلے پتہ لگا مستہ بن اساسا وہ بھی گال ہی کرنے چاہے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے بارے تے اندے اوکو مہانہ تعامن بھی کرنے ہیں تے آکھن لگے میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں مستہ نال تعامن نہ کرے سا۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، فرمایا میرا یار ابو بکر کیا تو نہیں چاہندا کہیں کہ غلطی تھی وے تے اللہ معاف کر دے وے، تیرے کہ غلطی تھی وے اللہ معاف کر دے وے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جی جی اللہ میں چاہنا، فرمایا مستہ کو معاف کر دے، قسم توڑ دے، کفارہ دے، ول دیکھ اللہ برکت پا دے سی۔ صدیق اکبر نے قسم توڑی، کفارہ جاری کر دیتا، اللہ وال صدیق کو عزت بھی دیتی۔ جیڑا بندہ کہیں کو معاف کر دے وے اللہ کو عزت دے دے، جیڑا بندہ عاجزی پیدا کرے اللہ کو عزت دے دے، جیڑا قرآن دی عزت کرے اللہ کو بھی۔ بولو بھائی پڑھ دے رہا سو قرآن، کیا خیال ہے؟ جے کو نہیں اندہ پڑھانا وہ پڑھانا سکھے، جے کو اندے وہ ڈیلی پڑھے تے نمبر 2 عاجزی ہوئے، آکڑ نہ ہوئے، علاقہ سارا سدھر ویسے۔ نمبر 3 معاف کر دوں، انتقام نہ گنوں، تاں بھی سارا علاقہ سدھر ویسی۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخش۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھائی سے بھائی ولید بھٹا صاحب نوجوان ساتھی ہے، بڑی ہمت کی تھی، مہنگائی دے دور خیرات دعوت اہتمام دے دل دی تمنائی اللہ بہتر جاندہ ہے۔ اساں دعا کرنے ہیں یا اللہ سارے ہی بھائی دے اتے اپنی رحمت فرما، اور ہی سارے بھائی دے دل دے تمام ارادے پورے فرما۔ اے اللہ جتوں جتوں بندے چل کے ہیں سب دا چلاون قبول فرما۔ یا اللہ اسا سارے مسلمانے کو دین دی سمجھ نصیب فرما، توحید دی سمجھ نصیب فرما، اپنے محبوب دی سنت نصیب فرما۔ یا اللہ شرک تو بچا، بدعت تو بچا۔ یا اللہ یہ جڑے تیرے بندے جمع ہیں یا اللہ سب کو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب کو عاجزی نصیب فرما، یا اللہ سب کو ایک دوجے نال درگزر کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جڑے صاحب اولاد ہیں انہوں نے بالے بچے کو دیندار بنا۔ یا اللہ رحمت دا می عطا فرما، فصلیں دی خیر فرما، یا اللہ فصلیں دی خیر فرما، یا اللہ دکانیں دی خیر فرما، کاروبار وچ برکت عطا فرما، مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ سب کو پکا نمازی بنا، یا اللہ سب کو دیندار بنا، یا اللہ سب کو غیرت ایمان والی زندگی نصیب فرما، شرمندگی رسوائی تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ساری دعا قبول فرما۔ اے اللہ سب گناہگار ہیں، سارے گناہ میں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔